السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا لیکچر باکس۔ آج ہم اکنامکس کا لیکچر 2 ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے لیکچر کے آؤٹ لائن کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اسکیرسٹی ہے، چوائسیز ہیں، اپارچونیٹی کاسٹ ہے، فیکٹرز آف پروڈکشن ہے اور بیسک اکنامک پرابلمس ہیں۔ چلیں ان کو بریفلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکیرسٹی ہے، تو scarcity is one of the key concepts of economics. It means that demand for a goods or services greater than the availability of goods and services. کہ scarcity میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اکنامک کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں ہماری ڈیمانڈ آف گڈس اینڈ سروسز جو ہیں وہ گریٹر دین ہوتی ہے اویلیبلٹی آف گڈس اور سروسز کی سپلائی پہ۔ مطلب ہماری ڈیمانڈ آف گڈس اینڈ سروسز جو ہیں وہ اویلیبلٹی آف سپلائیز اینڈ گڈس اینڈ سروسز سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسکیرسٹی کا مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اوور یوز آف لینڈ، واٹر، اینیمل کین کریٹ اے سکیورٹی آف دا ریسورسز۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سکیورٹی کو کریٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اوور ہنٹنگ، اوور فارمنگ، اوور فشنگ۔ مطلب ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری سپلائی سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ہم اوور فارمنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوور فشنگ کرتے ہیں، اور اس میں ہم سکیورٹی جو ہے وہ اپنے خود حساب سے ہی کریٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ہماری اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ اکانومی کی پرابلم ہے۔ اس کے بعد اگر بات کر لی جائے کانسیپٹ آف چوائسیز کی، تو اکنامکس میں جو چوائسیز ہیں وہ بیسکلی انڈیویجولز کی، بزنس کی اور گورنمنٹس کی ڈیسیجنز میکنگ کے اوپر ہوتی ہے۔ مطلب کہ ایک انڈیویجول، گورنمنٹ یا بزنس جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے اپنی چوائسیز رکھتا ہے، جس سے وہ مچ اینڈ مور سیٹسفائی ہو سکے۔ اس ڈیفینیشن کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ ٹو ورک اور اسکول، کہ آپ اپنے کام پہ یا اسکول جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کون سا وے یوز کرتے ہیں؟ کیا آپ چل کے جاتے ہیں؟ کیا آپ بائک پہ جاتے ہیں؟ کیا آپ ڈرائیو کر کے جاتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو چوز کرتے ہیں؟ تو آپ کے حساب سے، آپ کے ریسورسز کے حساب سے آپ نے یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس وے سے یا کس ٹرانسپورٹیشن میتھڈ سے ہم اپنے کام یا اسکول جائیں۔ ظاہری سی بات ہے، چل کے جائیں گے تو مطلب لیس ایکسپینسو ہے، بائک پہ جائیں گے اس سے ہیوی ہے، ڈرائیو کر کے جائیں گے تو اس سے ہیوی ہے، اور میں بھی جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے وہی بہتر رہتی ہے۔ لیکن یہ تو ہر انڈیویجولز جو ہیں ان کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ریسورسز کے اکارڈنگلی جس چیز کو بھی چوز کریں یا جس وے کو بھی چوز کریں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اپارچونیٹی کاسٹ۔ Opportunity cost refer to the value of the next best alternative that is foregone when the decision is made to allocate resources. کہ جو اپارچونیٹی کاسٹ ہے وہ بیسٹ الٹرنیٹ کو فورگون کرنے کا نام ہے۔ فار ایگزامپل اب ہمارے پاس نہ کچھ منی ہے، یا تو ہم اس کو انویسٹنگ پہ لگائیں گے یا ہم اس کی اسپینڈنگ کر لیں گے۔ فار ایگزامپل ہم اس منی کو انویسٹمنٹ پہ لگاتے ہیں، تو انویسٹمنٹ پہ لگانے سے ہماری منی جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ کی طرف آ جائے گی اور ہم اس سے اسپینڈنگ نہیں کر سکیں گے۔ جو اسپینڈنگ ہم نہیں کر سکیں، مطلب ہم نے اب اسپینڈنگ نہیں کی، ہم نے سارا پیسہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں لگا دیا ہے، تو اب جو ہماری اسپینڈنگ ہوگی یہ اپارچونیٹی کاسٹ ہوگی، اور انویسٹنگ جو ہے یہ ہماری کرنٹ کاسٹ ہوگی، جو ہم کرنٹ اس سے بینیفٹ لیں گے۔ اسی طرح بائنگ نیو فون ورسز ریپیئرنگ دا اولڈ ون، کہ یا تو آپ نے نیو فون لے لیا ہے یا آپ نے جو ہے وہ پرانا فون جو ہے وہ ریپیئر کروا لیا ہے۔ اگر آپ نے نیو فون لے لیا ہے اور پرانا فون جو ہے وہ ریپیئر نہیں کروایا، تو جو ریپیئرنگ آف دا اولڈ فون ہے یہ آپ کی اپارچونیٹی کاسٹ ہوگی۔ اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل میں ہے کہ یا تو آپ لیٹ نائٹ تک ورک کرتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیکس کرنا پسند کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اگر آپ لیٹ نائٹ ورک کرتے ہیں تو ریلیکسنگ ود فیملی جو ہے یہ آپ کی اپورچونٹی کاسٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ بیسٹ الٹرنیٹیو چوز کرتے ہیں دوسرے الٹرنیٹیو کو چھوڑ کے، تو جس چیز کو آپ نے چھوڑا ہے وہ آپ کی اپورچونٹی کاسٹ ہوگی۔ نیکسٹ بات کر لی جائے فیکٹرز آف پروڈکشن کی، تو ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن پہ ہی بیس کرتی ہے۔ فیکٹرز آف دا پروڈکشن آر دا انپٹس یوز ٹو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز۔ اکانومسٹ ڈیفائن 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں یہ پروڈکشن کی انپٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سے اکانومسٹ جو ہیں وہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کو جو ہے وہ میجر فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں، جس میں لینڈ ہے، لیبر ہے اور لیبر ہے، کیپٹل ہے اور انٹرپرینورشپ ہے۔ لینڈ کے ہم نے لینڈ کو یوز کر کے اپنے بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے، یا بزنس میں جو یوز ہونے والی مشینری ہے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے۔ سیکنڈ لیبر ہے، تو ہم نے لیبر چوز کرنی ہے کہ ہمارے کام کے لیے کون سی اور کتنی اور کس ویج پہ جو ہے وہ ہم لیبر ہائر کریں گے۔ اس کے بعد کیپٹل آتا ہے، تو کیپٹل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے ریسورسز یوز کرنے ہیں اپنے بزنس کے سٹارٹ اپ کے لیے، رن کے لیے اور گروتھ کر لیے۔ اس کے بعد انٹرپرینورشپ ہے، تو انٹرپرینورشپ بیسکلی ہمیں نیو آئیڈیا کی طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ نے کس چیز کا بزنس کرنا ہے، کون آپ کے بزنس کو انوویٹ کرے گا، یا کس اونر کے تھرو جو ہے وہ آپ کا بزنس رن کرے گا۔ تو یہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہے۔ اکانومی کی بیس انہی فیکٹرز آف پروڈکشن پہ ہوتی ہے۔ وداؤٹ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہیں وہ کوئی بھی پروڈکشن سکسیزفل نہیں ہو سکتی۔ بیسکلی جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ نیچرل بھی ہوتے ہیں، جس طرح لینڈ ہے، لینڈ ایک بہت بڑا فیکٹرز آف پروڈکشن ہے اور یہ نیچرل بھی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ تو یہ جو کسی بھی بزنس کے لیے ہے یا کسی بھی انڈیویجول بزنس کے لیے ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ترین سورس ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کر لی جائے بیسک اکنامک پرابلمس کی، تو بیسکلی 3 کوسچنس جو ہیں وہ بیسک پرابلم ہوتی ہیں اکنامکس کی۔ سب سے پہلے واٹ ٹو پروڈیوس، کہ ہم نے کیا پروڈیوس کرنا ہے۔ بیسک کوسچن تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیا پروڈیوس کرنا ہے۔ تو اس پرابلم کے سولوشن کے لیے ہم کسٹمرز کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں اور مارکیٹ ٹرینڈ چیک کرتے ہیں کہ کسٹمرز کو کیا پروڈکشن چاہیے، یا وہ کس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا ماحول کے اکارڈنگلی یا انوویشن کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے وہ کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو پروڈیوس، کہ ہم نے کن ریسورسز کو یوز کر کے اپنی پروڈکشن کرنی ہے جس سے ہمارے جو ہیں وہ ایکسپینسز کم ہوں اور ہمارے جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے فار ہوم ٹو پروڈیوس، کہ ہم نے جو چیزیں پروڈیوس کرنی ہے وہ کس لیے کرنی ہے، مطلب ہماری ٹارگٹ آڈینس کون سی ہوگی، ان کا ایج گروپ کیا ہوگا، بزنس سیگمنٹیشنز یا مارکیٹ سیگمنٹیشنز ہیں ان کو مینیج کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ جو 3 بیسک کوسچن ہیں یہ بیسک اکنامک پرابلمز ہی ہوتی ہیں۔ ان کے سولوشن کے لیے بہت سے اکانومسٹ جو ہیں یا بہت سے انڈیویجولز، بزنس مینز، انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان پرابلم کے سولوشن کے لیے کافی سارے سجیشنز بھی کرتے ہیں، جیسے آپ سب سے پہلے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو دیکھیں، پھر آپ پروڈکشن کا وے چیک کریں، پھر آپ نے جس کے لیے پروڈیوس کرنا ہے اس کی سیگمنٹیشن دیکھیں، اس کا ایج گروپ دیکھیں، اس کا انٹرسٹ دیکھیں، اس کا ٹیسٹ دیکھیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ ان پرابلمز کا سولوشن نکل آتا ہے۔ ان بیسک کوسچن کی بیس پہ ہی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور کاسٹ ڈٹرمائن ہو رہی ہوتی ہے، اور کنزیومرز کا جو ہے وہ بیہیویئر چیک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پریویس ویڈیو لیکچر 1 میں ہم نے کچھ کانسیپٹ کلیئر کیے تھے، اگر اس کے ریلیٹ یا اس ویڈیو کے ریلیٹ یا اس لیکچر کے ریلیٹ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔